رات زری پھر سے چھت پر آئی تھی جہاں پر صرف خاموشی ہی ہوتی تھی، اور یہ خاموشی اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود اپنی ماں سے اب رخصتی کی بات کرے گی، ایک بار شامیر کو سدھارنے کی کوشش کرے گی۔ زری کے دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، ہو سکتا ہے شامیر سچ میں اس سے محبت کرتا ہو سکتا ہے وہ بدل جائے۔ یہ سب چیزیں سوچتے ہوئے اس کے سر میں درد ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے انسان نے زری کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ لڑکی تو خوبصورت ہے۔ عباس جو شامیر کی حویلی میں آیا تھا کہ معلوم کر سکے گھر میں کون کون ہے، اور یہاں آنے کا مقصد کچھ اور بھی تھا، کسی کی یاد کھینچ لائی تھی اسے۔ عباس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زری کی طرف بڑھا جو اس سے پشت کیے اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی۔ عباس نے اسے کمر سے پکڑ کر اس کا چہرہ خود کی طرف کیا۔ زری ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کی نظریں ملی جس کی صرف کالی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، چہرے کو رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ زری نے اپنی کمر سے عباس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرتے پوچھا، جس نے مزید پکڑ سخت کرتے زری کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان کے پاس گھرایا۔ شیرو۔ کون شیرو؟ زری نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ عباس زری سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، جو پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دو۔ عباس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے سرد لہجے میں کہا۔ زری نے بھاگنے کا ارادہ ترک کرتے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا۔ شامیر کہاں ہے؟ عباس نے پوچھا۔ نظریں زری کے زرد پڑتے چہرے پر مرکوز تھی۔ شہر گئے ہیں، زری نے جلدی سے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ عباس نے اگلا سوال کیا۔ بیوی ہوں شامیر کی، زری نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اوہ، تو آپ ہیں مسز شامیر۔ عباس کا لہجہ آخری بات پر تنزیہ ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ زری کو جب تھوڑا حوصلہ ہوا تو ڈرتے ہوئے عباس سے پوچھا۔ بتا تو چکا ہوں، میرا نام شیرو ہے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میری ایک قیمتی چیز مجھے یہاں کھینچ لائی، لیکن یہاں آ کر تو مجھے ایک اور حسین دوشیزہ مل گئی۔ اب تو یہاں آنا جانا لگا رہے گا۔ عباس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے زری کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ زری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تمہارے چھوٹے سے دماغ میں نہیں آئے گا۔ آیا تو میں کسی اور مقصد کے تحت تھا، لیکن اب چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ اور اپنے گھر میں کسی کو میرے بارے میں بتانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عباس نے زری کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے زری کا خوفزدہ چہرہ اچھا لگ رہا تھا۔ ڈری سہمی سی زری اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ یہاں پر کسی اور سے ملنے آیا تھا، لیکن زری کو دیکھ کر وہیں رک گیا، اور اب اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا۔ زری نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا اور نیچے بھاگ گئی۔ زری کے جاتے ہی عباس نے اپنے چہرے سے رومال اتارا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے پتھریلے ہو گئے تھے۔ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی سے کھیلو گے شامیر؟ عباس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا گیا۔ ماضی۔ اقرا کی دادی کی موت کے بعد وہ عمر کے پاس آ گئی تھی۔ جس دن سے عباس نے اقرا کو دیکھا تھا، اس دن کے بعد سے عباس نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ دانیال کی موت کے بعد عباس بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اسی دوران عمر نے عباس سے بات کی کہ وہ
اقرا کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ عباس نے کہا تھا وہ کچھ سوچے گا۔ اقرا کچن میں اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ عباس جو اپنے لیے کافی بنانے آیا تھا، اس نے اقرا کو کچن میں دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ عباس نے کچن میں داخل ہوتے پوچھا۔ اقرا نے عباس کو ایک نظر دیکھا اور دوبارہ کھانا بنانے میں بزی ہو گئی۔ عباس نے تمام ملازمین کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی میل سرونٹ اس طرف نہیں آئے گا۔ اقرا کے نظر انداز کرنے پر عباس ہنس پڑا تھا۔ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ عباس نے کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے میں آپ سب کے سوالوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی۔ اقرا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ہم لوگ تمہیں پسند کیوں نہیں ہیں؟ عباس نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ لوگ خون خرابہ کرتے ہیں، مظلوم لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ اقرا نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ سب تو تمہارا بھائی بھی کرتا ہے، کیا وہ بھی تمہیں پسند نہیں ہے؟ عباس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، جتنی نفرت مجھے آپ لوگوں سے ہے اس سے زیادہ اپنے بھائی سے بھی ہے، اقرا نے عباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کھانے کی ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے عباس اقرا کی بات سن کر سخت حیران ضرور ہوا تھا۔ حال ڈیڈ، مجھے عباس چاہیے، کچھ بھی کریں آپ، مجھے ہر حال میں عباس چاہیے، نیہا نے رانا کو دیکھتے کہا۔ نیہا، میں عباس سے بات کر چکا ہوں، وہ نہیں مان رہا اور وہ کبھی نہیں مانے گا، رانا نے بے بسی سے کہا۔ ڈیڈ، مجھے عباس چاہیے، اگر مجھے عباس نہ ملا تو میں اپنی جان دے دوں گی، یاد رکھیے گا میری بات، نیہا نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے رانا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ حسیب نے رانا صاحب سے پوچھا۔ تمہاری بہن کی ضد مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اسے سمجھاؤ، جو وہ چاہتی ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے تو لگتا ہے اگر اب میں نے کچھ بھی کیا تو شیرو میری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا، رانا نے غصے سے کہا۔ ڈیڈ، شیرو کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، ہم اسے استعمال کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں، حسیب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری مر چکی ہے، اب اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، رانا نے کہا۔ ڈیڈ، کوئی نہ کوئی کمزوری تو اس کی ضرور ہوگی۔ ہاں، کیا نام ہے اس کا، اس کے دوست کا؟ عمر۔ عمر اسے بہت عزیز ہے، حسیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، عمر کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، شیرو کا دایاں بازو ہے، اسے پکڑنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو جانتے ہو وہ کمینہ ہمارے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کے آگے ڈال دے گا، رانا نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا بڑا بھائی کہاں ہے؟ رانا نے حسیب کو دیکھتے ذیشان کے بارے میں پوچھا۔ ذیشان رانا کا بڑا اور حسیب چھوٹا بیٹا تھا۔ رانا کی بیوی کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا، ان کو کچھ کام تھا، شہر سے باہر گئے ہیں، کل تک آ جائیں گے، حسیب نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کہنا آتے ہی میری بات سننے، اس شیرو کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا، رانا نے آخری بات منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حسیب بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رانی الماری میں گھسی کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ رانی نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے فضیل عوان چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ رانی کو اپنی روح فنا ہوتی نظر آئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ رانی نے اپنے ڈر پر قابو پاتے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ فضیل عوان کچھ بھی کر سکتا ہے،
تم اسے روک نہیں سکتی۔ فضیل نے رانی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں چیخ کر سب گھر والوں کو جمع کر لوں گی، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ رانی نے فضیل کو دھمکانے والے انداز میں کہا۔ فضیل کے قدموں کو بھی بریک لگی تھی۔ غصے میں بنا کچھ سوچے سمجھے وہ یہاں تو آ گیا تھا، لیکن اگر گھر میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو کیا اس کی عزت رہ جاتی۔ رانی، میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن اگلی بار خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ فضیل نے رانی کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ رانی کو اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ رانی نے بے بسی سے کہا اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رانا صاحب، آج کی رات بھی یہی رک جائیں، لڑکی نے ذیشان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے مسکرا کر لڑکی کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ اس لڑکی کا نام ایما تھا، جو ایک ماڈل تھی اور غیر مسلم تھی۔ ایما رانا کے بڑے بیٹے ذیشان پر فدا تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ابھی جانا ضروری ہے، ڈیڈ نے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ذیشان کہتے ہی ایما کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ ایما نے ذیشان کے ہاتھ شرٹ سے پیچھے کر کے خود بٹن بند کرنے لگی تھی۔ ذیشان نے ایما کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو ایما ڈارلنگ۔ ذیشان نے ایما کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومتے ہوئے کہا، رانا صاحب، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ ایما نے مسکراتے ہوئے کہا، جلدی واپس آؤں گا۔ ذیشان نے ایما کو گلے لگاتے کہا اور اپنا موبائل اور والیٹ پکڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اسلم کا فون آیا تھا، وہ چاہتا ہے تمہیں شہر سے شاپنگ کروا دے، لیکن اب میں تجھے شہر جانے نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، رضیہ نے مریم کو دیکھتے کہا۔ ارے اماں، وہ کون سا مجھے پہلی بار شاپنگ کروا رہا ہے، اور خالہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو فکر مت کر، مریم نے کہا۔ مریم، تو نے ہی کہا تھا اب تو شہر نہیں جائے گی، اور اب؟ اماں، میں شہر شاپنگ کے لیے جاؤں گی، نوکری کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ مریم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ رضیہ اپنی نالائق بیٹی کو گھور کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ فاز کو اس ضروری کام سے شہر جانا پڑ گیا۔ وہ یہاں پر نہیں تھا، اس لیے جب اسلم مریم کو لینے آیا تو وہ آرام سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس بار اسلم مریم کو اپنے گھر نہیں بلکہ ایک فلیٹ پر لے کر آیا تھا۔ یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، میرا گھر نہیں ہے، مجھے اپنے دوست سے کچھ پیسے واپس لینے تھے، وہی لینے آیا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، یہاں اکیلی بیٹھی کیا کرو گی؟ اسلم نے مریم کو دیکھتے کہا۔ نہیں، تم پیسے لے آؤ، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، مریم نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن یہ شہر ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا اپنا، اسلم نے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ مریم کو وہ رات یاد آ گئی جب کچھ لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اسلم، میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں، مریم نے کہا۔ اسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اسلم نے چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ مریم نے نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی۔ چلو، اسلم نے مریم کو دیکھتے کہا، جو کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اسلم خود باہر ہی کھڑا تھا۔ مریم کے اندر جاتے ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کرتے لاک کر دیا۔ مریم نے مڑ کر دیکھا تو دروازے بند تھا۔ مریم نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اسلم تو وہاں سے جا چکا تھا۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسلم، دروازہ کھولو، مریم نے چلاتے ہوئے کہا۔
دل اس کا فل سپیڈ میں دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ جس طرح کے وہم اس کے دل میں آ رہے تھے ان پر شاید وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو اس کا ہاتھ بھی درد کرنے لگا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کیا ہوا ہے جانے من؟ مریم کو اپنے کان کے پاس کسی اجنبی کی آواز سنائی دی جو اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ مریم نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ذیشان چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم دروازے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ مریم نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارا خریدار ہوں، آج سے تم میرے پاس ہی رہو گی۔ تمہارے کزن نے پورے 10 لاکھ مجھ سے لیے ہیں اور تمہیں میرے آگے بیچ دیا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے 10 لاکھ تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ذیشان نے مریم کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے زور سے ذیشان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اصلاً ایسا نہیں ہے، مریم نے پختہ لہجے میں کہا۔ اب تم خود یقین نہیں کر رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ خود سوچو، تمہیں یہاں کیوں لایا اور خود کہاں چلا گیا؟ خیر، تم جو بھی سوچو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، ذیشان نے کہا لگاتے کہا۔ مجھے جانے دو۔ مریم کو جب بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو بے بسی سے کہا، جانے دو؟ اب ممکن نہیں ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ ذیشان نے کہتے ہی مریم کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا جو اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ شامیر واپس آ گیا تھا اور آتے ہی زری سے ملا تھا۔ وہ زری کے لیے ایک بریسلٹ لایا تھا، لیکن جو خبر زری نے دی اسے سن کر تو شامیر خوش ہو گیا تھا۔ زری نے اسے کہا تھا وہ رخصتی کے لیے تیار ہے، اور یہ بات شامیر کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے زری، شامیر نے زری کو گلے لگاتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ شامیر کے زری سے پیچھے ہٹتے کہا اور اپنی جیب سے ایک پیارا سا بریسلٹ نکالا جو گولڈن کلر کا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے موتی لگے ہوئے تھے۔ شامیر نے اپنا ہاتھ زری کے آگے کیا۔ زری نے ایک نظر سامنے کھڑے شامیر کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شامیر نے زری کی کلائی میں بریسلٹ پہنایا جو کافی اچھا لگ رہا تھا، اور جھک کر زری کی کلائی پر اپنے لب رکھ دیے۔ زری نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن شامیر کی پکڑ سخت تھی۔ مجھے امی نے بلایا تھا، زری نے شامیر کو دیکھتے کہا، جس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ، شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس لیے زری کو بھی جانے دیا۔ زری 1 سیکنڈ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ دوپہر جو شامیر سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا، شامیر کو لان میں دیکھ کر وہیں آ گیا۔ اسے شامیر کا زری کو چھونا انتہائی برا لگا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا زری اس کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے جیلسی محسوس ہوئی تھی۔ دوپہر نے بریسلٹ کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر دوپہر وہاں رکا نہیں تھا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جس طرح کا میں نے تمہیں بریسلٹ کہا ہے ویسا ہی مجھے 1 دن کے اندر چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی مختلف ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ دوپہر نے کمرے میں آتے اپنا فون نکالا اور سیم ویسا ہی بریسلٹ بنوانے کا کہا۔ یہ کیا حرکت کی ہے میں نے؟ دوپہر نے موبائل رکھتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ جیسی بھی حرکت تھی لیکن مجھے اچھی لگی۔ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے کر ہنس پڑا تھا۔